ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا، اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا، اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عمارت کو 5 بنیادوں پر کھڑا کیا ہے۔ 5 اس کے ارکان ہیں، 5 اس کے بنیادی ستون ہیں، جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2 وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 والحج، اگر استطاعت ہو، طاقت ہو تو انسان بیت اللہ کا حج ادا کرے۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں اور اسلام کی عمارت کے بنیادی ستون ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو اسلام کی عمارت گر جاتی ہے، اور پھر اس اسلام کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، انہی 5 چیزوں کے اندر تیسرے نمبر پر جو چیز ذکر ہوئی وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں تیسرا رکن ہے، اور اتنی اہم ترین چیز ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور خاص طور پر اس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں 30 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے 27 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نماز کے ساتھ اس زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، نماز کے ساتھ اس زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ازواج مطہرات امہات المومنین کا ذکر کیا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے۔ مختلف یہ مقامات ہیں قرآن مجید کے، اگر ان کو آپ کبھی ان کا تتبع کریں، ان میں غور و فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اور نماز کی ادائیگی ضروری ہے، اور نماز کا خیال رکھنا چاہیے، اور نماز چھوڑنے سے جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا بھی حساب رکھنا چاہیے، اس کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کسی قسم کے ہیلے بہانوں سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اہل ایمان کا ذکر کیا جو کامیاب مومن ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. تو ان کی صفات ذکر کرتے ہوئے ایک صفت خاص طور پر یہ ذکر فرمائی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ میری رحمت جن لوگوں کو حاصل ہوگی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان قریب میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا، اہل ایمان کے خصوصی اوصاف اور آپس میں ان کی دوستی اور محبت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ عن قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا. حقیقی نیکوکاری کن چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست ان کی ذکر فرمائی سورہ بقرہ کی اس آیت میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی خالی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. حقیقی نیکوکاری تو اس کی ہے، یعنی حقیقی نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے. تو یہ مختلف چیزیں ذکر کر کے پھر فرمایا نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، نماز کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کرے اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرے. اس شخص کی حقیقی نیکوکاری ہے، یہ حقیقی نیکی ہے اور یہ سچا نیکوکار انسان. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو زمین پر اقتدار حاصل ہوتا ہے، تو اس میں بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے دین کے قیام میں اور اللہ کے دین کے نفاذ میں، شریعت کے نفاذ میں ایک بنیادی چیز زکوٰۃ بھی ہے. حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نظام مقرر کرے، زکوٰۃ کی وصولی کا اس کے لیے عامل مقرر کرے. زکوٰۃ وصول کرنا اور پھر اس کو تقسیم کرنا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے درمیان، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا فرماتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے وہ ساری آیات ہیں جو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو ذکر کرنے کے لیے بیان فرمائی. حتیٰ کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں مشرکوں کا تذکرہ کیا، ان کی توبہ کا ذکر کیا، تو ان کی توبہ کا جو اعتبار کیا جائے گا اس میں ایک بنیادی چیز زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے. اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر ان کے اسلام کا، ان کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو تمہارے دینی بھائی ہیں.
ورنہ اس کے بغیر کوئی دینی ایمانی اخوت ہے ہی نہیں۔ عزیز بھائیوں، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے اسلام کی، اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ اس کے اسلام کا کوئی اعتبار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اسلام کے اندر بھی جن چیزوں کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے ان میں زکوٰۃ بنیادی طور پر شامل ہے۔ آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے جہاد کروں، لوگوں سے لڑائی کروں۔ کب تک؟ یہاں تک کہ وہ یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر ایسا کر لیں گے عصموا منی دماءهم واموالهم، فرمایا مجھ سے اپنے مال اور اپنے خون محفوظ کر لیں گے، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بڑی عجیب قسم کی تعویل کی، کہنے لگے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو زکوٰۃ لینے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا نا، اب جو بعد والے آئیں گے ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لیں، ہم آپ کے دور میں دیتے تھے، اب آپ دنیا سے چلے گئے تو اب تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، زکوٰۃ کا معاملہ تو ختم ہو گیا، وہ تو آپ کے ساتھ مخصوص تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ زکوٰۃ کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، واللہ لأقاتلن من فرق بین الزکاة بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا۔ فإن الزکاة حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم عليها، اللہ کی قسم اگر ایک بکری کا بچہ بھی روکیں گے جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے جہاد کروں گا۔ ایک روایت میں عناقن کی جگہ عقالن کے الفاظ ہیں، عقالن، ایک رسی بھی، ایک معمولی سی رسی بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ادا کیا کرتے تھے زکوٰۃ میں، اتنی سی چیز بھی اگر روکیں گے تو میں ابو بکر ان سے جہاد کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ تأمل ہوا، کہتے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرا بھی سینہ کھول دیا کہ ابو بکر جو فرما رہے ہیں وہ بالکل حق ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس زکوٰۃ کی۔ تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی جو تلقین فرمائی، مختلف وفود آپ کے پاس آتے تھے، اور دیکھیے یہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ مکی دور سے ہی چلا آ رہا ہے، بلکہ شروع اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں، اس زکوٰۃ کے جو احکام ہیں اور جو مسائل ہیں وہ 2 ہجری میں فرض ہوئے، ان کی جو تفصیلات ہیں زکوٰۃ سے متعلقہ جو مختلف چیزیں ہیں وہ 2 ہجری میں فرض ہوئی، لیکن آپ کی بنیادی دعوت کے اندر جہاں نماز تھی، توحید تھی، روزہ تھا، وہاں زکوٰۃ بھی تھی۔ چنانچہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ جو انہوں نے نجاشی کے دربار میں پیش کیا، مسند احمد ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے لمبی حدیث ہے، تو اس میں نجاشی کے سامنے مختلف باتیں کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی کی، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ،
آپ نے ہمیں جہاں یہ حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور آپ کی نبوت اور رسالت کو مانیں، وہاں آپ نے ہمیں نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا اور روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا، شاعر ہوں ہرقل، ابو سفیان سے مختلف سوالات کیے، تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے مختلف چیزیں ذکر کی، ان میں ایک چیز زکوٰۃ بھی ذکر کی، وَيَأْمُرُنَا بِالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ، آپ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ بنو عبد القیس کا وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے فرمایا میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ وہ 4 باتیں، سب سے پہلی بات، میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، جانتے بھی ہو کہ اللہ اکیلے پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کس طرح لایا جاتا ہے؟ تو آپ نے پھر ان کو بتایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، اور یہ کہ تم اپنی غنیمتوں میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کراؤ، خمس ادا کرو۔ تو آپ نے ایمان کی تفصیلات میں زکوٰۃ کو بھی شامل کیا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا منکر ہے، تو اپنے اسلام اور ایمان کے حوالے سے اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ تو اسلام کی اور ایمان کی بنیادوں کے اندر شامل ہے۔ رمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے مختلف باتیں کی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے مختلف باتیں کی، آپ سے مختلف سوالات کیے اور بڑے سخت انداز میں کیے۔ شروع میں اجازت لے لی، انی سائلک فمشدد علیک فی المسئلہ، کچھ سوال کروں گا اور سختی کروں گا سوال کرنے میں، فلا تجد علی فی نفسک، غصہ نہ کیجیے گا آپ نے فرمایا سل عما بدا لک، غصے کی کیا بات ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو انہوں نے مختلف سوال کرتے ہوئے ایک یہ بھی سوال کیا، اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا، انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالداروں سے یہ صدقہ وصول کریں، یعنی زکوٰۃ، اور پھر اس کو ہمارے فقراء کے اوپر تقسیم کر دیں؟ فرمایا اللہم نعم، اللہ گواہ ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہارے مالداروں سے، تم میں سے جو صاحب نصاب ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، میں ان سے یہ زکوٰۃ وصول کروں، طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ بھی وصول کرنی پڑے تو کروں۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، ہم طاقت سے اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس پر جرمانہ بھی ڈالیں گے، اس پر جرمانہ بھی عائد کریں گے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، زبردستی اس سے زکوٰۃ وصول کریں گے۔ تو فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم سے تمہارے مالداروں سے یہ زکوٰۃ لوں اور تمہارے فقیروں کے اوپر اس کو تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر حق رکھا ہے فقراء کا، مساکین کا، اور دیگر جو مستحق اور ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے اس حق کو ادا کرنا اللہ نے اس کو لازم کیا ہے۔ دیکھیے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ روانہ فرما رہے یمن کی طرف، اور آپ فرما رہے معاذ ان کو جا کے سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دینا کہ وہ یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر وہ یہ اقرار کر لے تو پھر ان کو نماز کی دعوت دینا۔ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ان کو بتانا کہ اللہ نے ہر دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔
کہ نماز ادا کرنی ہے، دن رات میں 5 نمازیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات مان لیں تو اب تیسری چیز جو تم نے ان کو بتانی ہے وہ زکوٰۃ ہے. ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقیروں کے اوپر لوٹا دی جائے گی. جو ان میں مستحق ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے اوپر یہ لوٹا دی جائے گی. تو ان کو جا کے بتانا. تو دیکھیے کتنی آپ تلقین فرما رہے ہیں اس زکوٰۃ کے تعلق سے. بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی ذکر ہے، آپ صحابہ سے جب بیعت لیا کرتے تھے تو اس بیعت کے اندر زکوٰۃ کو بھی آپ شامل کیا کرتے تھے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے آپ سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر. آپ باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے. تو کیا کہنے آج کے مسلمانوں کے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. حالانکہ اس کی ادائیگی کو اسلام نے لازم کیا ہے اور اپنے مال کا حساب رکھنا اس تعلق سے انتہائی ضروری ہے. اور یہ کچھ زیادہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ مسلمانوں کے اوپر فرض فرمائی ہے یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ اس کے سارے جو فائدے ہیں اور اس کے ثمرات ہیں وہ خود انسان کے اپنے مال کی طرف اور اس کی اپنی ذات کی طرف لوٹتے ہیں. دنیا کے اندر بھی یہ فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور اسی طرح مرنے کے بعد آخرت میں جو اس زکوٰۃ کے اور اس اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے جو فوائد انسان کو حاصل ہوں گے ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں اور کوئی اندازہ ہی نہیں. اور اسی طرح سخت قسم کی سزائیں بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زکوٰۃ کے لغوی معنی دو ہیں. نمبر 1 التطہیر، پاکیزگی. یہ زکوٰۃ انسان کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس کے مال کے لیے اور اس کی ذات کے لیے. اس میں انسان کی ذات کی بھی پاکیزگی ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرتا ہے اور مختلف جو انسان کے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، عیب ہیں، نقص ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انسان کو پاک کرتا ہے. اور اس مال کے اندر جو مختلف آلائشیں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی پاک کر دیتا ہے اس زکوٰۃ کے ذریعے سے. یعنی جب زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر انسان خود بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے. دوسرے اس کے معنی ہے لغوی النما، بڑھوتری کے، اضافے کے، کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کی اپنی شخصیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں، اس کے اسلام میں، اس کے تقوی میں، تعلق باللہ میں، اس کے مقام اور مرتبے کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح مال کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے.
جیسا کہ کئی حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. خاص طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی جو فرض ہے، ایک فریضہ تو ادا کیا ہے لیکن یہ مال میں اضافے کا سبب ہے. مال کو پاکیزہ بھی بناتی ہے زکوٰۃ، اور مال کے اندر اضافہ بھی کرتی ہے. اصطلاحی تعریف زکوٰۃ کی اس طرح کی جاتی ہے حق واجب، یہ ایک واجب حق ہے فی مال مخصوص، مخصوص مال میں، لطائفت مخصوصۃ، مخصوص گروہ کے لیے، فی زمن مخصوص، مخصوص زمانے میں. ایک ایسا لازمی، ضروری اور واجب حق جو مخصوص مال میں، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص وقت کے اندر نکالا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. بنیادی طور پر جو زکوٰۃ فرض ہے یہ 4 چیزوں کے اندر ہے. 4 قسم کے اموال ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. ایک تو سونا چاندی ہے اور اس کے ساتھ نقدی ہے. سونا چاندی یہ ایک کرنسی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور نقدی اور اس کے ساتھ جو بھی کرنسی ہے وہ سارے اسی کے ضمن میں آتے ہیں، سونا چاندی اور نقدی وغیرہ. اور دوسرے نمبر پر جو مویشی ہے، جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے. تو ان جانوروں کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. اور تیسرے نمبر پر زمین سے حاصل ہونے والی جو پیداوار ہے مختلف قسم کی، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کی کٹائی کے وقت اس کا حق ادا کرو. ویسے باقی جو مال ہے جس میں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ تو نصاب پورا ہونے پر، یعنی اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ نصاب پورا ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے. لیکن یہ جو زمین سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں یہ چاہے سال میں 2 مرتبہ بھی فصل تیار ہو تو 2 مرتبہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو یہ تیسری چیز ہے جس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے. اور چوتھے نمبر پر ہر قسم کا وہ سامان جو تجارت کے لیے ہے، جو خرید و فروخت کے لیے ہے. صحابی کہتے ہیں آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے اس مال میں زکوٰۃ ادا کریں جو خرید و فروخت کے لیے، ہاں جو اس میں سے انسان نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے، خرید و فروخت کے لیے نہیں رکھا، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. مکان ہے، گاڑی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے اگر وہ ذاتی استعمال کے. لیکن اگر کسی کا گاڑیوں کا کاروبار ہے، مکان خریدتا ہے، بیچتا ہے، خریدا ہی اسی نیت سے ہے کہ اس کو آگے بیچنا ہے، اور کوئی بھی سامان تجارت ہو اس میں زکوٰۃ ہے. تو یہ 4 قسم کے اموال ہیں بنیادی طور پر جن پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. تو عزیز بھائیو، اسلام کی تکمیل ہی اس زکوٰۃ کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح فرمایا ہے، ان من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکوٰۃ اموالکم، تمہارے اسلام کی تکمیل ہی اس وقت ہوگی، صحیح مسلمان ہی اس وقت بنو گے کامل جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. اگر زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے تو پھر تمہارا کیا اسلام ہے، اور کیا تمہارے اسلام کی حیثیت ہے، اور کیا تمہارے اسلام کا اعتبار ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی غفلت ہونی چاہیے. اور یہاں بہت سی سخت وعیدیں آپ نے ذکر فرمائی ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے.